بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کی امت کے جو امراض ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس میں آج ہم افتراق کے اوپر بات کریں گے جو اتحاد کا الٹ ہوتا ہے، یعنی فرقہ بندی، الگ الگ سوچ، الگ الگ رہنا اور کوئی یکجہتی نہ ہونا، اس کو افتراق کہا جاتا ہے۔ یہ مرض ہمارے ہاں بہت شدت کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ میں اس کے اسباب پہ بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اس کے اسباب تاریخی بھی ہیں، سیاسی بھی ہیں، بین الاقوامی بھی ہیں، لیکن بہرحال یہ مرض پایا جاتا ہے۔ اس کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں، خواہ وہ باہر سے آ رہا ہو یا ہمارے ہی اندر سے اس کے اسباب ہوں۔ تو جیسے غلط کھانا کھانے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے تو ہم صحیح کھانا کھانا شروع کر دیں تو ٹھیک ہو جائے گا، اور اگر اندر کوئی خرابی ہے تو اس کا علاج ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اس چیز کا بھی علاج ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے افتراق کو ختم کریں۔ جو چیزیں میں نشاندہی کرنے جا رہا ہوں وہی علاج ہیں اور وہی ہمارے سمٹمز ہیں، یعنی ان سمٹمز کو دور کرنے سے ہم ٹھیک ہو جائیں گے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہم نے مذہب کے اندر، مثلا صرف اہل سنت کو دیکھ لیجئے، اس میں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، 3 بڑے مکاتب فکر ہیں۔ یہ سارے کے سارے 90% دین کے اوپر متفق ہیں۔ مثلا اگر آپ دیکھیں، اللہ ایک ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آخرت ہونی ہے، قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، نمازیں، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس سارے دین پر متفق ہیں، لیکن چند چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو عقیدے سے بھی متعلق ہیں اور فقہ سے بھی متعلق ہیں۔ ان کے اوپر اتنی مار دھاڑ ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو کافر قرار دینے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ہم اس بات کو سمجھیں کہ جو ہمارا 90-95% اتفاق ہے وہ بہت بڑی غنیمت ہے، تو اس پر توجہ دیں تو سارے ہی مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ اسی طرح دیکھیے کہ ہمارے اندر جو قومی اعتبار سے، یہ تو میں نے مذہب کی بات کی، قومی اعتبار سے ہمارے اندر یہ چیز آرام سے پائی جاتی ہے کہ ہم اپنے فائدے کے لیے اپنے ملک کو نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ ہم نے جلدی گزرنا ہے، مثلا ٹریفک کے رولز کا خیال نہیں رکھنا ہم نے، تو کس کو نقصان پہنچتا ہے؟ پاکستانی قوم کو۔ اور اپنے فائدے کے لیے ہم دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ میں ذاتی مفاد کو دیکھتا ہوں، قومی ملی شعور میرے پاس نہیں ہے۔ ملک کی حیثیت سے، قوم کی حیثیت سے، ملت اسلامیہ کی حیثیت، ہماری 3 اجتماعیتیں ہیں۔ ایک اجتماعیت ہماری پاکستان کے اعتبار سے ہے کہ ہم ایک ملک کے باسی ہیں، ایک ہماری قومی حیثیت سے ہے کہ ہم ہندوستانی، پاکستانی، اس طرح کی قوم ہے، اور ایک ہماری ملت اسلامیہ کے لحاظ سے تک شناخت ہے۔ ان تینوں پہلوؤں سے ہمیں متحد ہونا ہے، اور اس اتحاد کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی ذاتی مفادات سے اٹھیں، لازمی ہے۔ نہ ہم ملت کے لیے کام کر سکتے ہیں، یعنی مجھے اب ایسے لوگوں کو ڈھونڈنے میں مشکل پیش آتی ہے جو خدا کے لیے یا قوم کے لیے یا ملت کے لیے کام کرنے والے ہوں اور وہ مادی ضرورتوں سے اٹھ کر سوچنے والے ہوں، جس کو ہم کہہ لیں تحریکی قسم کے لوگ۔ ان کی تعداد بڑی تھوڑی ہے، کوئی نظر آ جائے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا ہو۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے ذاتی مفاد کو اتنا نمایاں کر دیا ہے کہ گھر سے ہی ٹریننگ ہوتی ہے کہ تم نے کمانا ہے، ڈاکٹر بننا ہے تو کمانا ہے، انجینئر بننا ہے تو کمانا ہے، ملازمت ایسی ڈھونڈنی ہے، کمانا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے تمام افراد کے اندر یہ بیماری پیدا ہو گئی کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھنا، اپنا فائدہ دیکھنا ہے۔ قوم کو نقصان ہو رہا ہے تو ہو رہا ہے، ہمسایوں کو ہو رہا ہے تو ہو رہا ہے، گلی کو نقصان ہو رہا ہے تو ہو رہا ہے، محلے کو نقصان ہو رہا ہے تو ہو رہا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو۔ تو یہ پہلی چیز جو میں نے عرض کی وہ مذہب کی چھوٹی چیزوں کو اہمیت دینا ہے، اور دوسری چیز جو میں نے عرض کی وہ یہ کہ میرا ذاتی مفاد سب سے بڑھ کر ہے، حالانکہ قوم، ملت کا مفاد سب سے بڑھ کر ہونا چاہیے۔ میں اپنی قوم کی خاطر بہت سارے نقصانات اٹھانے کو تیار ہو جاؤں، یہ چیز اتحاد کو پیدا کرتی ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو میں جیسے ہی دیکھوں گا کہ نقصان ہونے لگا ہے میں راستہ چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منافقین تھے ساتھ آپ کے، ان کے دیکھیے کہ کیا ہے، جب ان کو پتہ چلا کہ بدر میں آپ لشکر کی طرف جا رہے ہیں، قافلے کی طرف نہیں جا رہے، تو وہ واپس مڑ آئے، کیونکہ ان کو ذاتی غرض تھی کہ ہمیں کچھ پیسہ مل جائے گا، کوئی مال غنیمت ہاتھ آ جائے گا۔ اب وہ بدر میں دکھائی نہیں دے رہا تھا، اس لیے واپس آ گئے وہ۔ تو اتحاد اس وقت ٹوٹ جاتا ہے جب میں اپنے ذاتی مفاد کی وجہ سے
فیصلہ کرنے پر تیار ہو جاؤں. اور جو اجتماعی کام ہو رہا ہے، اس لیے ہمارے ہاں ٹیم ورکس کم نظر آتے ہیں. گروپ بنا کر کام کرنے کا احساس ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. پوری دنیا میں کو آتھرز ہوتے ہیں، ہمارے ہاں وہ بے ایمانی ہی کے ہوتے ہیں. بہت کم ہوں گے جو دیانتداری کے ساتھ کو آتھر بن کے کام کرتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے ذاتی مفادات سے اٹھ کر قومی مفاد، ملی مفاد یا گروپ اور ٹیم کے مفاد کو دیکھنا شروع کریں. تو یہ لازمی سی ایک چیز سامنے آ جائے گی. اسی طرح ہمارے ہاں ایک چیز ہوتی تھی کہ دوسروں کی قابلیت یا ان کی اہمیت کو ماننا. ہمارے ہاں اب یہ بھی کم ہو گیا ہے. افتراق کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ مثلا میں نے آپ کی صلاحیت کا اعتراف ہی نہیں کرنا تو آپ کے ساتھ جڑ کے کام کیسے کروں گا. دوسرے کے ساتھ جڑنے کے لیے ضروری ہے کہ مجھے محسوس ہو کہ مثلا ساجد میں یہ خامی ہے جس کو عابد پوری کر سکتا ہے، اور عابد میں یہ خامی ہے جس کو ساجد پوری کر سکتا ہے، تب ٹیم بنتی ہے. لیکن میں نے عابد کے اعتراف نہیں کرنا اور عابد نے ساجد کا اعتراف نہیں کرنا، اس وجہ سے پھر وہ ٹیم ورک نہیں بنتا. تو یگانگت کی سب سے بڑا مسئلہ گھروں میں دیکھ لیجئے، صرف معاشرے کی بات ہم کر رہے ہیں اس وقت، لیکن گھروں میں بھی دیکھ لیجئے کہ افتراق کسی وجہ سے ہے کہ مل کر کام کرنے کا جذبہ، احساس ختم ہو رہا ہے، کیونکہ ہم نے دوسروں کا اعتراف کرنا چھوڑ دیا ہے، دوسروں کی صلاحیتوں کو ماننا چھوڑ دیا ہے. اور جب ہم کسی کے اندر نقص دیکھیں تو ہم تنقید کرنے والے لوگ ہیں. اب یہ میں چوتھی بات کر رہا ہوں. ہم اصلاح کرنے والے لوگ نہیں ہیں، ساتھ دینے والے لوگ نہیں ہیں. ہماری حالت وہ ہے کہ اگر کوئی کیچڑ میں پھسل کر گر جائے تو ہم ہنس رہے ہوتے ہیں، ایک آدمی بھی نہیں اٹھ کر جاتا کہ اس کو اٹھا لے. اور اب تو صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ میں نے ایک ایکسیڈنٹ دیکھا اپنے گھر کے پاس سڑک پر، تو لوگ کیمرے سے ویڈیو بنا رہے تھے. کوئی آگے بڑھ ہی نہیں رہا کہ اس کو اٹھا کر زخمی دیکھے کہ کیا صورتحال ہے کیا نہیں ہے. تو یہ جب صورتحال ہو جاتی ہے کہ ہم تنقیدی ذہن بن جاتا ہے ہمارا، ہم اتنا زیادہ تنقیدی ذہن بن گیا ہے، اور اس کی وجہ ہمارے ملک کی سیاسی فضا ہے. اسباب یہ چونکہ اندرونی ہے تو میں عرض کر دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں سیاسی فضا یہ بنا دی گئی ہے کہ میری پارٹی ٹھیک ہے، دوسری پارٹی غلط ہے. اس وقت سیاست یہ ہے کہ مثلا پاکستان اللہ تعالیٰ خیر سے رکھے ڈیفالٹ ہونے کی طرف قدم بہ قدم بڑھ رہا ہے. تو بجائے اس کے کہ دوسری پارٹیز حکومت کا ساتھ دیں اور حکومت دوسری پارٹی سے ساتھ لے، یہ نہیں ہو رہا. ہر پارٹی تقریر کر رہی ہوگی جو باہر بیٹھی ہوئی ہے حکومت سے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو رہا ہے اور اس کے قصوروار یہ ہیں اور اس کے قصوروار یہ ہیں. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اسی افتراق کی وجہ سے کہ میں نے اپنی پارٹی کو ایک اہمیت دینی ہے، دوسرے جائیں جہنم میں. پاکستان ڈوبتا ہے تو ڈوب جائے، میری پارٹی کی اہمیت رہنی چاہیے. اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ میری پارٹی کی اہمیت رہنی چاہیے، میں ان سے مدد کیوں لوں. یہ وہ افتراق کی وہ خرابیاں ہیں جس کی وجہ سے پاکستان جیسا ملک جس میں ریسورسز کی کمی نہیں ہے، وسائل کی کمی نہیں ہے، افرادی وسائل کی کمی نہیں ہے، اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. کیونکہ ہم نے ملکی مفاد کو نہیں سوچنا، قومی مفاد کو نہیں سوچنا، مل کر بیٹھ کر کام نہیں کرنا. پارلیمنٹ اس لیے نہیں بنائی جاتی کہ ایک دوسرے کے کپڑے اتارے جائیں، اس لیے بنائی جاتی ہے کہ وہ مل کر بیٹھ کر سوچیں اور حکومت کی مدد کریں کہ اس مسئلے میں یہ حل ہو سکتے ہیں. تو یہ قوم کی حیثیت سے چلے گی نہیں. ہم پاکستانی ایک بھیڑ ہیں. ہاں کبھی کبھی ہوتا ہے کہ وہ بھی عجیب و غریب قسم کے کہہ لیجئے کہ آئیڈیاز کے اوپر ہم موو ہو جاتے ہیں. کبھی کسی آدمی کو مارنے کے لیے، کبھی کسی کو گھر سے نکالنے کے لیے، کسی کو قتل کرنے کے لیے ہم اس پر اکٹھے ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیوں. اور جن باتوں پہ اکٹھے ہونا ہے کہ پاکستان کو بچانا ہے تو بچایا جا سکتا ہے. ملک کے اندر امن قائم کرنا ہے، قائم کیا جا سکتا ہے. ہم اگر متحد ہو جائیں کہ یہاں پر کوئی دہشت گرد پنپ نہ سکے، ہمارے گھروں میں کسی قسم کی اس طرح کی چیز نہ ہو، تو ہم آرام سے کنٹرول کر سکتے ہیں. لیکن نہ ہمارے اندر قومی شعور ہے، نہ ہمارے اندر ملی شعور ہے، نہ ہمارے اندر ملکی شعور ہے. ایک ہی شعور ہے کہ میں ہوں، میں نے کچھ حاصل کرنا ہے اور باقی جائیں جہنم میں. یہ وہ مرض ہے ہمارا جو بہت شدت کے ساتھ موجود ہے، اور اگر ہم نے ٹھیک نہ کیا تو بھیڑ کو بھیڑیے نوچ نوچ کے کھا جاتے ہیں. لیکن مل کر چلنے والوں سے بھیڑیے بھی ڈرتے ہیں، شیر بھی ڈرتے ہیں، کوئی ان کے قریب آنے کی کوشش نہیں کرتا. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.